नाजरीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में आज आपका मेज़बान नाज़म अली नाज़म जो मौजू लेके आया है, बड़ा अहम मौजू है, बड़ा अहम इशू है। गवर्नमेंट के हवाले से, वालिदैन के हवाले से और ख़ुद बच्चों के हवाले से। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। हमारे बच्चे गलत पार्टियों में चले जाते हैं, गलत सोबत में चले जाते हैं, मन मौजियाँ करते हैं। हमारे ख्वाब कुछ और होते हैं लेकिन बच्चे कुछ और कर रहे होते हैं। इस पे आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं सैयद हसनात गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज़म तौकीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब आज़म तौकीर साहब। बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए, वालिदैन की रहनुमाई के लिए वक्त निकाला। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब सैयद मुनीर गिलानी साहब, बच्चों को हम स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से छुट्टी कर लेते हैं, गायब हो जाते हैं, जाते ही नहीं हैं। ख़ास कर मेरी बात जो है वो सरकारी कॉलेजेस और स्कूल पे है। हमें जब 6 महीने बाद बताया जाता है कि आपका बच्चा गैर हाज़िर है, इसकी फ़ीस के साथ आप इसके वो जुर्माने भी पे कर दें जो इसने कॉलेज या स्कूल में गैर हाज़िरियाँ की हैं। क्या कॉलेजेस को, स्कूल्स को, सरकारी स्कूल्स को ऐसा कौन सा अमल करना चाहिए कि हम वालिदैन तक उनकी गैर हाज़िरी का जो मामला है वो जल्द पहुँच सके? जी बहुत शुक्रिया नाज़म साहब। इंतहाई अहम और इस्लाह वाला मौजू जो है वो आज आपने चुना है। इससे पूरे माशरे की इस्लाह हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप नौजवान नस्ल तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता दे देते हैं तो आप हमसे एक तरक्की याफ्ता और तरक्की करता हुआ बेहतरीन माशरा और मुल्क जो है वो ले सकते हैं। आपका जो सवाल है उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो तो यही है कि पूरे का पूरा एक जो अदारे बने हुए हैं इसमें, जिस तरह से कि अगर एजुकेशन सेटअप देखा जाए तो वो सूबाई और वफाकी सतहों पर मिनिस्ट्रीज़ हैं और फिर सेक्रेटरीज़ हैं और फिर उनके अंडर सेक्रेटरीज़ हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी सारी है, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, यानी एक पूरा सेटअप, पूरा एक सेटअप मौजूद है। और वो जो है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है जिस तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट स्कूल्स, अदारे कर रहे हैं। उनको इंटरेस्ट होती है, वो अपना इंटरेस्ट डेवलप किया होता है और सिर्फ उस चीज़ को वो अपनी एफिशिएंसी में, अपनी कारकर्दगी में डाल देते हैं कि हमने हर बच्चे का फीडबैक डेली बेसिस पे, हर बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद कारकर्दगी, हर बच्चे की डिस्कशन होती है, पेरेंट के साथ हो रही होती है, प्राइवेट में हो रही होती है। और यही जो SOPs हैं, यही जो तरीक़ाकार है, यही जो स्टाइल है, ये जो है ये गवर्नमेंट लेवल पे भी अपनाया जा सकता है। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी लेने की, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। जो स्टाफ है, अगर आप एक स्कूल लेवल से स्टार्ट कर लें, एक SST टीचर से स्टार्ट कर लें, एक लेक्चरर से स्टार्ट कर लें, एक प्रोफेसर, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी शुरू कर दे जो कि उसकी है और वो इन्वॉल्व कर ले जिस तरह से प्राइवेट अदारों ने किया हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को देते हैं और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर्स लेते हैं, वो मैनेजमेंट लेती है। तो अगर ये चीज़ें प्राइवेट से निकल कर हमारे सरकारी अदारों में आ जाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गैर हाज़िर हो जाते हैं, पार्टीज़ में चले जाते हैं, कोई और बैड बुरी एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉलेज में आ जाएंगी पेरेंट्स और टीचर के। बहुत शुक्रिया। इस पे आज़म तौकीर साहब, आप समझते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं, उनके ख्वाब अच्छे होते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे ख्वाब अच्छे हैं,
کیا جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ کچھ اور لے کے گھر میں آ جاتے ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، ان کی اصل ذمہ داری جو ہے، جہاں ہم نے ان کو بھیجا اور جہاں وہ گئے، یہ کس پہ ہے؟ اصل اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت شکریہ جناب ناظم علی ناظم صاحب، بڑا اچھا موضوع آپ نے چنا ہے۔ یہ جو ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ ان اداروں کی ہے جن اداروں میں بچے ہمارے تعلیم کے لیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ بے شک کہ والدین بچوں کو بھیج کر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کون سی سوسائٹی میں جا رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ ہے، وہ بچے کیا کرتے ہیں، کس سسٹم کے وہ بچے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کی یہ ذمہ داری ہے جو 6 ماہ کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بچہ تو اسکول میں نہیں آ رہا یا کالج میں نہیں آ رہا، ان کو چاہیے ڈیلی بیسس پہ ایک سسٹم لگایا جائے کہ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل ہے، اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کہ ایک ایس ایم ایس جو ہے وہ اس کے والدین کو جو ہے وہ بھیجا جائے کہ آپ کا بچہ آج اسکول نہیں پہنچا، آپ کا بچہ آج اسکول اتنی دیر بعد پہنچا اور کیوں۔ پھر والدین جو ہے اس کو پٹ اپ کریں، اس کو چیک کریں کہ ہمارا بچہ لیٹ کیوں گیا یا آج یہ کالج یا اسکول کیوں نہیں گیا۔ یہ دونوں سسٹم جو ہے یہ تب ٹھیک ہوگا جب ادارہ بھی اس کو چیک کرے گا، والدین بھی اس کو چیک کریں گے۔ ہوتا یوں ہے کہ والدین بچے کو وردی پہناتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، اسکول کی بس پہ چڑھ گیا یا اپنی بائک پہ چلا گیا، اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، اس کے بعد والدین جو ہیں وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بچوں کے خراب ہونے میں یقیناً جہاں معاشرتی برائیاں ہیں یا معاشرے کا حصہ وہ بنتے جاتے ہیں، اس برے سسٹم کا حصہ بنتے جاتے ہیں، ان پہ اگر چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو یقیناً وہ ان برائیوں سے بچ جائیں گے۔ بیدل حیدری نے بڑا اچھا اس حوالے سے ایک شعر کہا تھا کہ کیا بھروسہ ہے سمندر کا، خدا خیر کرے، سیپیاں چننے گئے ہیں میرے سارے بچے۔ تو اگر اسی طرح سے سارے والدین اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کا دھیان کریں، بچے ہمارے کہاں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کا انٹرسٹ کس میں ہے، تو یقیناً ہمارے بچے سدھریں گے، خراب نہیں ہوں گے۔ بہت زبردست بات کی آپ نے اعظم توقیر صاحب۔ اب ایک چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے مہمان بھی سن رہے ہیں اور ناظرین بھی سن رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی نظر سے یہ چیز گزری ہوگی۔ میں ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں جس پہ مجھے شاید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے آنے والے بچوں کو، آج کی جو نسل ہے، اس وقت جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ گیلانی صاحب، ہم بچوں کو گھر سے بھیجتے ہیں، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تمام لوگ جو ہے وہ پرسکون مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول کالجز میں گئے ہیں۔ اب جو بچے بے راروی کا شکار ہوتے ہیں، بڑا اہم یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا جواب بھی پھر میں گیلانی شاہ صاحب آپ سے لوں گا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ہوٹل ہیں جو اچھے لیول کے بھی ہیں، درمیانے درجے کے بھی ہیں۔ یہ بچے باہر ہوٹلنگ کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اگلا سٹیپ جو لیتے ہیں، یہی بچے ہوٹلنگ کرتے ہیں۔ کہاں؟ یہ رومز میں جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہوٹل کے مالکان ہیں، خاص کر کے وہ بھی اولاد والے ہیں۔ آپ ان کو کیا کہیں گے کہ ایسے چھوٹے اور کم سن بچوں کو ہمیں ہوٹلوں میں کمرے دینے چاہیے؟ گورنمنٹ کو اور ان ہوٹل مالکان کو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ناظم صاحب، بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس طرح سے ہے کہ جو لاز ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں، یہ اب کے موجود نہیں ہیں۔ یہ پارٹیشن سے پہلے جب یہ ساری امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی، لاز آ رہے تھے نیو، اور جو کوڈ ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے تھے، جو برٹش سے جو چیزیں آ رہی تھی، اس وقت اگر آپ دیکھیں
تو بہت ہی زیادہ بہت ہی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا گیا تھا. ہر برائی جو اب بھی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ اسٹڈی کریں تو لاز اس وقت موجود تھے جو اب ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے ابھی دیکھیں آپ کا کرونا آیا ہے, جی آپ کا ڈینگی آیا ہے, تو یہ ایکٹس کو صرف ہم نے نام چینج کیے ہیں. یہ لاز اس وقت کے موجود تھے, 1881 کے موجود تھے, اور یہ امپلیمنٹ اب ہو رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ سارے کے سارے ایس او پیز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرتی ہے. متعلقہ جو ادارے ہیں وہ موجود ہیں, ہوٹلز انڈسٹری کے ایس او پیز موجود ہیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ وائلیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ہر قانون کی ہوتی ہے, آج سے نہیں ہو رہی. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بدی اور اچھائی جو ہے وہ ازل سے چلتی آ رہی ہے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. جو لاز ہیں, لاز موجود ہیں. میں نے بڑی جگہوں پہ سنا ہے کہ قانون ہی نہیں ہے, لا ہی نہیں ہے. یہ کام علمی ہے لوگوں کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قانون موجود نہیں ہے. قانون بہت ہی ڈیٹیلڈ میں جامع اور انتہائی لیٹسٹ جو اس وقت کا نظام تھا, جو 1876 سے لے کے اپ ورڈ جو تھا, وہ اس خطے میں جب یہ نظام لایا جا رہا تھا تو اس وقت اتنے کمپریہنسو, میں سمجھتا ہوں جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا یہ جو 100 سال بعد آنی تھی چیزیں, ان ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا. تو یہ بالکل ایس او پیز ہیں, طے ہے, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کہ جس طرح سے میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ جو ہوٹلنگ ہے, سب سے زیادہ ضروری تو آئی ڈی کارڈ ہے نا اس میں. جی بالکل. اور وہ آئی ڈی کارڈ تو اسی کا بنا ہوگا نا جو 18 میں ہوگا, جو ہمارا لا ہے ہمارے کنٹری کا. تو یہ ان چیزوں کو اگر آپ امپلیمنٹ کر دیں گے تو یہ جو برائی ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس آ جائے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% جو ہے یہ سٹاپ ہو جائے, تو جو 2-3-4% ہے وہ تو پھر اپنی جگہ پہ موجود رہے گی. میں اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا ناظم صاحب, کہ جو بچے ہاسٹلائز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. آزم صاحب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی.